بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من کفر اخاہ من غیر تأویل فہو کما قال۔ امام بخاری عنوان قائم کرتے ہیں کہ جس نے اپنے بھائی کی تکفیر کیا، تکفیر کے معنی اسے کافر کہا یا کفر کی طرف منسوب کیا، من غیر تأویل کسی بھی تعویل کے بغیر یعنی صراحتاً کہا، فہو کما قال، فہو کما قال کے معنی پس وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اس نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو واقعی وہ ایسا ہے ورنہ کہنے والا ویسا ہوگا۔ اگلی حدیث میں جو مضمون آ رہا ہے اسی سے یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ پہلی حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا، قال اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر، جب آدمی نے کہا اپنے بھائی سے کہ اے کافر، فقد باء به احدہما، فقد باء به احدہما کے معنی لے کر لوٹا اس کو ان دو میں سے ایک، یعنی جو شخص اس کا مخاطب تھا یا تو وہ کفر کے ساتھ لوٹے گا، یا جس نے ایسا کہا ہے بلا کسی وضاحت کی وہ اس کے ساتھ لوٹے گا، یعنی یہ جملہ کہنا پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک سند اور آئی ہے حضرت ابو ہریرہ کی، اس میں الفاظ نقل نہیں کیے ہیں، صرف سند لائی گئی ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے یعنی بالکفر، بھی معنی بالکفر۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما رجل قال لاخیہ یا کافر، کسی بھی آدمی نے کہا اپنے بھائی سے کہ اے کافر، فقد باء بہا احدہما، تو ان میں سے ایک اس کو لے کر لوٹا۔ اور تیسری حدیث میں ثابت بن ضحاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، من حلف بملت غیر الاسلام کاذبا فہو کما قال، جس نے قسم کھایا اسلام کے مذہب کے علاوہ کسی اور چیز کی، من حلف بملت غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ کسی ملت کی قسم کھایا، ملت سے مراد مذہب ہے، ملت جب آتا ہے تو اس کو مذہب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کسی شخص نے اسلام کے علاوہ کسی ملت کی قسم کھایا کاذباً جھوٹی، فہو کما قال، تو وہ ایسا ہی ہے وہ جیسا اس نے کہا۔ ومن قتل نفسہ بشیء عذب بہ فی نار جہنم، اور جس نے اپنے آپ کو قتل کیا، جس کو ہم خودکشی کہتے ہیں، قتل نفسہ، اپنے آپ کو قتل کر لیا، بشیء، کسی بھی شے کے ذریعے جس سے عام طور سے قتل کیا جاتا ہے، عذب بہ فی نار جہنم، عذاب دیا جائے گا اسی چیز کے ذریعے سے جہنم کی آگ میں، یعنی خودکشی کرنے کے لیے جو طریقہ اس نے پسند کیا ہے جہنم میں اسی طریقے سے اسے قتل کیا جاتا رہے گا، یعنی خود کو وہ مارتا رہے گا۔ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، اور مومن کا لعنت کرنا مومن کے قتل کرنے کی طرح ہے، یعنی لفظ لعن استعمال کرنا قتل کرنے کے برابر ہے، کیونکہ ملعون کی جگہ جہنم ہے اور وہ قتل سے زیادہ بدترین جگہ ہے، اس لیے لفظ لعن مومن کا استعمال کرنا کسی کے لیے اس کے قتل کرنے کے مماثل ہے۔ ومن رمى مؤمنا بکفر، اور جس نے پھینکا مومن کو کفر کے لفظ سے، یعنی لفظ کفر کہہ کر اس کو مخاطب کیا، فہوا کا قتل ہی، تو وہ بھی اس کے قتل کی طرح ہے۔ امام بخاری اس عنوان میں کہنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کا استعمال کرنا سوچ سمجھ کے لفظ کفر یا لفظ لعنت کسی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو تم خود اس سے مخاطب بن جاؤ گے۔ یہاں سے نیا عنوان قائم ہوتا ہے، باب من لم یرا اکفار من قال ذالک متأولا او جاہلا،
وقال عمر لحاتب انه منافق فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما يدريك لعل الله قد اطلع الى اہل بدر فقال قد غفرت لكم۔ یہ امام بخاری یہاں پر عنوان لمبا لے آئے ہیں کیونکہ بہت لمبی بحث لانا چاہ رہے ہیں وہ، حدیثیں تو بعد میں آئیں گی، عنوان ہی بہت لمبا ہے۔ عنوان کا خلاصہ یہ ہے من لم یرا اکفار من قال ذلك متأولا او جاہلا، اگر کسی آدمی نے کسی کو کسی وجہ سے کافر کہا یا منافق کہا تعویل کرتے ہوئے، تو کیا اس کہنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ لم یرا، من لم یرا، جو شخص کی نا خیال کرے، اکفار من قال ذالک، کفر کرنا اس کا جس نے یہ کہا ہو، متأولا تعویل کرتے ہوئے، او جاہلا یا ناواقف ہوتے ہوئے۔ یہ اصل میں ایک قصہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے ایک آدمی کو منافق کہا جبکہ وہ بدری صحابی ہے۔ کسی بدری صحابی کو حضرت عمر نے منافق کہا، اوپر کافر کہنا اور لعنت بھیجنا منع تھا، تو کیا منافق کہنا درست ہے؟ امام بخاری لانا چاہتے ہیں کہ ابن خطاب نے جس بدری صحابی کو منافق کہا تھا اس کی تعویل کرتے ہوئے یا ان سے ان کے فضیلت سے ناواقف ہوتے ہوئے کہا تھا۔ تو امام بخاری اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ابن خطاب نے جو منافق کہا تھا وہ حالات کی بنا پر دیکھ کر فیصلہ کیا تھا۔ وہ قصہ وہ بہت طویل ہے۔ پارہ 28 میں ایک منافق کے خط کا ذکر ہے، اور وہ خط مکہ والوں کے نام تھا، کفار مکہ والوں کے نام تھا، اور اس خط کا خاص ہی تھا کہ تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، تم اپنا انتظام کر لو، راز فاش کرنا تھا۔ اور وہ خط ایک عورت تھی سارہ، وہ گانے والی گویہ عورت تھی، اس کے جوڑے میں تھا یا کمر بند میں تھا، پہلے جوڑے میں سے نکالا کمر میں کھونس لیا، پھر کمر میں سے نکال کے جوڑے میں کھونس لیا، تو پہلے کہا تھا نہیں معلوم، لیکن جب غصہ دیکھا حضرت علی کا، مقداد بن اسود کا، تو نکال کے اس نے دے دیا۔ وہ خط حضور کو جبریل نے بتایا تھا۔ وہ خط پکڑا گیا روضہ خاک کے مقام پر۔ اس خط کو جب کھولا گیا تو اس میں یہی لکھا تھا، یہ خط ہے حاتب ابن ابی بلتہ کی طرف سے کفار مکہ کے نام پہ۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ تو راز کو فاش کرنے والا ہے، لہذا یہ منافق ہے، یہ حضرت عمر نے کہا تھا۔ وہ حدیث لمبی ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر تمہیں معلوم بھی ہے وہ بدری صحابی ہے، اور بدری صحابی کے بارے میں اللہ نے ان کے دلوں کو جھانک کر دیکھ کر فیصلہ کر دیا تھا کہ تمہاری میں نے بخشش کے لیے فیصلہ کر دیا ہے، تمہاری میں نے مغفرت کر دیا ہے، تم جو چاہے کرو۔ یعنی تمہارا بدر میں شریک ہونا اتنا پسند آیا تھا کہ میں نے بخشش کا فیصلہ کر دیا ہے، اب اس کے بعد تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کے دلوں کو جھانک کر ان کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا، اور اللہ کا علم تو محیط ہے، اس علم کے خلاف کوئی خراب نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت عمر رونے لگے ان کے اس جملے سے۔ تو امام بخاری یہ پورا واقعہ شاید آگے لا رہے ہوں گے، اشارہ یہاں اس کی طرف ہے کہ ایک بدری صحابی کو جس کی بخشش ہو چکی ہے، جس کے دل کا حال اللہ جان کر رضی اللہ کا خطاب دے چکے ہیں، اس کو حضرت عمر نے منافق کہا تھا۔ تو منافق یوں ہی نہیں کہا تھا، اس خط کے واقعے کی بنا پر کہا تھا۔ اس تعویل کو لے کر امام بخاری کہتے ہیں کیا یہ گنجائش ہے؟ امام بخاری بولنا چاہتے ہیں ایسا تعویل کر کے کسی عمل کے جملے میں ایسی بات کہنا تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ حضور پاک نے عمر کو اس کے بعد کچھ سزا نہیں دیا کہ تم نے ایسا کیوں کہا، کیونکہ عمر کے جرأت کو اور عمر کے شدت اسلام کو اللہ کے نبی نے پسند کیا، ان پر کوئی نکیر نہیں کیا۔ تو یہ واقعہ سورہ ممتحنہ پارہ 28 کی تفسیر میں آپ کو ملے گا، ہر تفسیر میں ملے گا۔ یہاں سے اشارہ اسی کی طرف ہے۔ اب میں یہاں سے اس واقعے کو بیان کرتا ہوں۔
حدیث کے راوی ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، کان یصلی مع النبی، نماز پڑھتے تھے وہ نبی کے ساتھ، ثم یاتی قومہ فیصلی بہم، پھر وہ آتے تھے اپنے قوم کے پاس اور ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ یہاں دو چیزیں غور سے سمجھیں گے تو کوشش کروں گا میں سمجھانے کی۔ غیر مقلدین حضرات اسی حدیث کو لے کر استدلال کرتے ہیں کہ نفل والے کے پیچھے فرض پڑھنا جائز ہے، یہی حدیث ہے۔ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز پڑھنا جائز ہے، یہ غیر مقلدین کا عقیدہ ہے اس حدیث کی وجہ سے۔ ہمارے پاس اسی حدیث سے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ پہلے آپ لفظوں کو دیکھیں۔ حضرت معاذ ابن جبل امام تھے، اپنی قوم میں نماز پڑھاتے تھے، لیکن اپنی قوم میں نماز پڑھانے سے پہلے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ان کا بولنا یہ ہے کہ نبی کے پیچھے فرض پڑھ لیتے تھے اور اپنی قوم کو جا کر جو نماز پڑھاتے تھے وہ نفل نماز ہوتی تھی اور قوم فرض پڑھتی تھی، یہ ان کا خیال ہے۔ احناف کہتے ہیں یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ نبی کے پیچھے فرض پڑھتے تھے؟ یہ کیسے معلوم ہوا؟ جب ان کو جا کے نماز پڑھانا ہے اور فرض پڑھانا ہے اور مسجد کے امام ہیں تو انہوں نے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نفل نماز نبی کے پیچھے پڑھ لی ہو، جیسا کہ مسئلہ یہی ہے۔ اگر آپ کہیں دیکھتے ہیں کہ میں ظہر پڑھ چکا ہوں لیکن جماعت کھڑی ہے ظہر کی، تو آپ شریک ہو جاؤ نفل کی نیت سے۔ تو یہ مسئلہ اس وقت ہے جب آپ ظہر پڑھ چکے ہوں تو نفل کی نیت سے کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن اگر آپ کو نماز جا کے پڑھانا ہے کسی مسجد میں، تب بھی امام کے پیچھے نفل کے لیے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ تو احتمال تو پیدا ہو گیا۔ جب احتمال پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے وہ نفل پڑھتے ہوں نبی کے پیچھے یا وہ فرض پڑھتے ہوں، غالب یہ ہے کہ ان کو فرض پڑھانا ہے تو یہاں نفل پڑھتے ہوں گے، اور احتمال دونوں ہیں۔ جب احتمال ہو جائے تو مسئلہ قطعی نہیں بن سکتا کہ نفل والے کے پیچھے فرض پڑھنا جائز ہے، جب تک نبی کی توثیق نہ ہو یا اس صحابی کی توثیق نہ ہو کہ میں نبی کے پیچھے فرض پڑھتا تھا پھر بھی وہاں جا کے نماز پڑھاتا تھا۔ یہ وضاحت کہیں آپ کو نہیں ملے گی، یہ احناف کا موقف ہے۔ آج مکہ مدینے میں جو اہل حدیث حضرات ہیں، کوئی نفل پڑھتا ہے اس کے پیچھے ہاتھ لگاتے کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں نفل پڑھتا ہے انہوں فرض پڑھ لیتے، یہ وہ اس کی حدیث ہے، یہی وہ حدیث ہے۔ مگر ہمارے پاس یہ قطعی درست نہیں ہے، نفل والے کے پیچھے فرض نماز نہیں ہوتی، وضو کرنے والے کی نماز تیمم والے کے پیچھے نہیں ہوتی، بیٹھنے والے کے پیچھے کھڑے ہونے والے کی نماز نہیں ہوتی، اس کے شرائط ہیں، ہر جگہ گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ حدیث جو حضرت معاذ ابن جبل کی ہے، اس کو یاد رکھ لیجئے کہ وہ نبی کے جو پیچھے پڑھتے تھے وہ نفل کی نیت سے پڑھتے تھے یا فرض کی نیت سے پڑھتے تھے، یہ صراحت موجود نہیں ہے۔ اور اپنی قوم کو جا کے پڑھانا طے تھا کیونکہ وہاں امام تھے وہ، اس لیے قوم کو فرض پڑھانا مقرر ہے، متعین ہے۔ تو اغلب یہ ہے کہ وہ نبی کے پیچھے تبرکاً نفل پڑھ لیا کرتے تھے، یہی احناف مان کے چلتے ہیں۔ اسی لیے نفل والے کے پیچھے فرض نماز جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کل یہ لوگ علم غلم بہت چلا رہے ہیں، بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جس میں کئی احتمالات ہیں، لیکن انہوں نے اپنے طور پر ایک کو متعین کر لیا ہے اور اسی میں چلتے چلے جا رہے ہیں، ہر موضع پہ مسح کر لے رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ کبھی بھی نماز کو بیفور ٹائم پڑھ لیتے ہیں، صریح آیت کے خلاف ہے۔ سورہ نساء کی آیت یہاں لکھی ہوئی دیکھیے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس آیت کی خلاف ورزی ہے، اور آیت کے مقابل میں حدیث لا کے رکھتے ہیں، جبکہ حدیث ظنی ہوتی ہے اور آیت قطعی ہوتی ہے، قطعی کا مقابلہ ظنی کر ہی نہیں سکتی ہے، صریح آیت کے خلاف کرتے ہیں عمل۔ اس لیے احناف جمع تاخیر کے جائز تو ہیں، جمع تقدیم کے جائز نہیں ہیں، جمع سوری کے قائل ہیں، جمع حقیقی کا قائل نہیں ہیں۔ جمع سوری کا مطلب دو نمازوں کو ملا کر پڑھو، لیکن دونوں کا اپنے اپنے وقت میں پڑھو، جو پہلی ہے اس کے آخری وقت میں اور جو بعد والی ہے اس کے اول وقت میں، تو لگتا ہے کہ ملا کر پڑھتے ہیں لیکن دونوں اپنے اپنے وقت میں پڑھی جاتی ہیں، اس کو جمع سوری کہتے ہیں۔
اس کی گنجائش احناف کے پاس ہے۔ سفر کی وجہ سے بھی ہمارے پاس جمع تقدیم جائز نہیں ہے اس آیت کی وجہ سے، اور یہ حدیث ان کی ہے، اس میں کئی احتمال ہیں، لہذا ان کا یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کو ابو بکر غازی پوری نے اس کتاب میں جمع کیا ہے جس کا نام ہے غیر مقلدین کا صحیح احادیث سے انحراف۔ انحراف کا مطلب حدیث الگ ہے، تمہارا عمل بالکل اس سے الگ ہے۔ ایسی 200 حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا ہے جس میں بخاری مسلم کی حدیثیں موجود ہیں، پھر بھی ان کا مسلک الگ ہے اور وہ ان حدیثوں کے خلاف عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صحیح حدیث کو ماننے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی پانچویں امام کو مانتے ہیں، چاہے اس کا نام میں احتمال ہو، چاہے ابن تیمیہ ہوں، البانی ہوں، یا ابو داؤد ظاہری ہوں، یا کوئی بھی نام لے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی پانچویں امام کو مان کر حدیثوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ 200 حدیثوں کا مجموعہ، اس کا مدلل ثبوت موجود ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اس حدیث کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے، پھر آتے تھے اپنی قوم کے پاس اور ان کو نماز پڑھاتے تھے۔ فقرأ بہم البقرہ، پھر پڑھا ان کو ان کے ساتھ سورہ بقرہ، یعنی امام صاحب نے نماز عشاء میں بقرہ شروع کر دیا۔ سورہ بقرہ 2.5 پارے میں ہے، اور صحابہ عام طور سے آدھا رکوع 1 آیت 2 آیت نہیں پڑھتے تھے، جب سورت شروع کرتے تو پوری سورت پڑھا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ تراویح نہیں ہے، عشاء کی نماز ہے۔ فقرأ بہم البقرہ، سورہ بقرہ انہوں نے پڑھ دیا۔ قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفیفة، ایک آدمی بہت تھکا ہوا تھا، دن بھر کام کر کے باغ میں آیا تھا، اس نے جماعت چھوڑ دیا، جماعت میں سے نکل گیا، اس کو برداشت نہیں ہوا کھڑے رہنا 2.5 پارا، تو انہیں نکل گیا۔ اس کو لفظ کیا ہے؟ تجوزہ۔ تجوزہ کے معنی اس نے اپنے لیے نماز سے نکل جانے کو تجویز کیا، مطلب میرا باہر جانا اچھا ہے۔ تجویز کہتے ہیں مریض کو دیکھ کر مرض طے کر کے دوا لکھنے کو، تجویز اسی کو کہتے ہیں۔ یہاں تجوزہ نکلا ہے، تجوزہ کے معنی اس کے لیے دماغ میں آیا کہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں صف میں سے نکل جاؤں، اپنے پڑھوں، گھر چلا جاؤں، یہ لمبی میرے پاس برداشت نہیں ہو سکتی، یہ تجویز ہے اس کی۔ فتجوزہ رجل، ایک آدمی نے اپنے لیے تجویز کیا، فصلی صلاۃ خفیفہ، پس اس نے اپنی نماز ہلکی پھلکی پڑھ لیا اور گھر چلا گیا۔ فبلغ ذلک معاذا، اور یہ بات پہنچی معاذ تک، فقال انہ منافق، تو حضرت امام صاحب نے کیا کہا؟ وہ منافق ہے، جو نماز چھوڑ کے بھاگ گیا وہ منافق ہے۔ منافق اس کو کہہ دیا بلا کسی تحقیق کے۔ فبلغ ذلک الرجل، یہ بات اس آدمی تک پہنچی کہ مجھ کو نماز چھوڑنے سے نہیں، جماعت چھوڑنے سے منافق کہہ دیا گیا، جبکہ جماعت فرض نہیں ہے، جماعت سنت موقدہ ہے، تو سنت موقدہ چھوڑنے والا منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے یہ بات نبی تک شکایتاً پہنچا دی۔ فبلغ ذلک الرجل فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہا، یا رسول اللہ، بے شک ہم، بے شک ہم قوم، ایسی قوم ہیں، نعمل بأیدینا، کام کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، مراد مزدور طبقہ ہے، بازار میں نہیں، یا جھاڑوں میں پانی ڈالتے ہیں، زمین جوتتے ہیں، کھیتی کا کام کرتے ہیں۔ وَنَسْقِي بِنَوَازِحِنَا، اور پانی پلاتے ہیں ہماری اونٹنیوں کو۔ نوازح نازحتن کی جمع ہے، ان اونٹنیوں کو کہا جاتا ہے جو ان کے زیر انتظام ہے، تو ہماری اونٹنیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ، اور بے شک معاذ ابن جبل نماز پڑھاتے ہیں ہم کو، نماز پڑھایا ہم کو گزشتہ رات، البارحہ گزشتہ رات، فقرأ البقرہ، تو انہوں نے سورہ بقرہ پڑھ دیا۔ فتجوزت، تو میں نے تجویز کیا، مطلب تخفیف کیا، اور میں نے اپنے لیے نماز کو مختصر کر لیا۔ فزعم انی منافق، تو انہوں نے گمان کیا کہ میں منافق ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اے معاذ افتان انت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام صاحب کو یعنی معاذ کو کہا کیا تم فتنہ پیدا کرنے والے ہو معاذ؟ افتان، فتان ہمارے پاس اردو میں فتین بولتے نا، یہ فتین اسی سے نکلا ہوا ہے۔ فتین مانے لوگوں کو فتنہ پیدا کر کے الجھانے والا، اور عربی جب آتا ہے تو یہ فتان ہو جاتا ہے، اور اس کا بیس ورڈ ہے فتین۔ فتین تو ہے فتنہ پیدا کرنے والا، فتان سے نکلا ہے، لیکن اس کا مادہ ہے فتین۔ فتین کے معنی ذہین، یہ بدھو آدمی نہیں کر سکتا، یہ کام ذہین آدمی کرتا ہے۔ جتنے فتنے دنیا میں ہوئے ایک بھی فتنے کا فاؤنڈر بدھو نہیں رہتا، فتین اس واسطے بات ہے، فتین ہوتا وہ ذہین، اور فتین ذہین کا مترادف فتین ہے۔ تو یہ بہت زیادہ فتنہ پیدا کرنے والے ہیں آپ۔ ثلاثاً حضور نے 3 دفعہ کہا، ایک بار نہیں کہا، 2 بار نہیں کہا، 3 بار کہا افتان انت یا معاذ۔ اس کے بعد حکم دیا اقرا والشمس وضحاها وسبح اسم ربک الاعلی، تم نماز میں جب پڑھو تو والشمس وضحاها پڑھو، وسبح اسم ربک الاعلی پڑھو، ونحوها نحوہما، اور ان دونوں صورتوں کے مماثل پڑھو۔ اور اسی لیے فقہا نے 3 گریڈنگ کیا ہے صورتوں کے درمیان، طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ سورہ حجرات سے لے کر، سورہ حجرات پارہ 26 میں ہے، سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک اس کو طوال مفصل کہا، لمبی صورتیں کہا۔ اس کو فجر میں اور ظہر میں پڑھنا چاہیے، یہ مسنون ہے۔ اور اس کے بعد سورہ بروج سے لے کر سورہ زلزال تک یہ اوساط مفصل ہے، اس کو پڑھنا چاہیے ظہر میں اور عصر میں اور عشاء میں، 3 نمازوں میں۔ ظہر میں اختیار ہے آپ طوال پڑھو یا اوساط پڑھو، لیکن عشاء اور عصر کے واسطے یہ بیچ کا حصہ ہے۔ اور زلزال سے لے کر ناس تک مغرب کا حصہ ہے، مغرب میں مسنون ہے۔ یہ تقسیم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذیل میں فقہا نے، لہذا امام کو ان میں سے ہی پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہیں اور چلے جاتے ہیں تو جائز ہے، لیکن سنت نہیں ہے، سنت اس میں سے پڑھنا ہے۔ اور جو یہاں وہاں جائے اس کو لازم ہے کہ بات مکمل کر کے نماز ختم کرے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ ایسی جگہ پر سانس توڑ کے سلام پھیر دیتے ہیں جو آیت کا مضمون آدھا ادھر آدھا ادھر ہوتا ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ان کو ترجمہ نہیں معلوم، ان کو پتہ نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کہاں توڑ رہے ہیں، اس واسطے ہر امام کو لازم ہے کہ وہ جو رکوع پڑھے کم سے کم اس رکوع کا ترجمہ دیکھ لے، تاکہ معلوم ہو ہم کہاں رک رہے ہیں، بات ادھوری ہے یا مکمل ہے۔ تو یہ حضرت معاذ کا ایک قصہ تھا۔ یہ حدیث لا کر امام بخاری کیا بولنا چاہتے ہیں کہ امام صاحب کا مصلی کو منافق کہنا یہ حضور کو پسند نہیں آیا۔ حضرت عمر کا منافق کہنا اتنا ناپسند نہیں آیا، کیونکہ وہاں ایک ظاہری سبب تھا اور یہاں ظاہری سبب امام کے خلاف تھا، اس لیے کسی کو منافق کہنا بلا وجہ کے درست نہیں ہے۔ ہاں کوئی وجہ معقول ہے تو پھر وہ گنجائش کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث اور لا رہے ہیں، وہ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من حلف منکم، تم میں سے کوئی جو قسم کھائے، حلف اردو میں حلفیہ بیان بولتے ہیں نا، یہ عربی کا حلف ہے۔ من حلف، تم میں سے جو بھی قسم کھائے یعنی حلف اٹھائے، فقال فی حلفہ، اور اپنی حلف میں کہے باللات والعزیٰ، یہ دونوں بتوں کے نام ہیں۔ سورہ نجم پارہ 27 میں ان بتوں کا نام لے کے اللہ نے کہا ہے افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثیٰ، یہ بتوں کے نام وہاں لیے گئے ہیں۔ تو اگر کوئی اپنی قسم میں لات کا نام لیتا ہے اور عزیٰ کا نام لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر سے کلمہ پڑھے، فلیقل، چاہیے اس کو کہ کہے لا الہ الا اللہ،
پھر سے کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ اس نے جو بات کہی ہے وہ ایک مخلوق کو معبود کہا ہے، اس سے اس کا ایمان چلا گیا، اس کو پھر سے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے۔ ومن قال لصاحبہ تعال اقامرک، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ میاں تاش کھیلیں گے، اقامرک، اقامرک کے معنی آؤ میں تیرے ساتھ، کون سا لفظ ہے؟ چوسر کھیلنا، چوسر یعنی جوا کھیلنا، یہ اقامرک اسی پر منحصر لفظ ہے، اور وہ جوا جس میں پیسہ ہوتا ہے، ہار جیت ہوتی ہے، یہ ہے اقامر۔ اگر کسی نے ایسا کہا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ جوا کھیلتا ہوں یا تم میرے ساتھ جوا کھیلو، فلیتصدق، تو اس کو صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے غضب الہی کو دعوت دی ہے، غضب الہی کو دعوت دی ہے، اب صدقہ کرنا چاہیے تاکہ اس پر جو اللہ کا غضب بھڑکا ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ جو ہے وہ غضب کے رب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور آؤ ہم تمہارے ساتھ جوا کھیلیں، اس سے اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے۔ یہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں۔ اگلی حدیث میں یہی مضمون پھر سے آ رہا ہے دوسری حدیث سے، راوی ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے بیان کیا ہے، ابن عمر بیٹے ہیں حضرت عمر کے، تو ابن عمر نے پایا عمر ابن خطاب کو فی رکبن، ایک سوار میں، رکب کہتے ہیں سواری، قافلہ سواری کا، وہو یحلف بأبی، اور وہ قسم کھا رہا تھا اپنے ابا کی، جیسے ہمارے پاس لوگ ابا کی قسم کھاتے، کوئی سر کی قسم کھاتا، تیرے سر کی قسم کھاتا ہوں، تیرے محبوب کی قسم کھاتا ہوں، نہ جانے کس کی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو ابن عمر نے دیکھا عمر ابن خطاب سواریوں میں تھے، ایک محفل میں تھے، اور وہاں پر ایک آدمی اپنے ابا کی قسم کھا رہا تھا، ان کو پکارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ یہ کہ ایسا مت کرو، ان اللہ ینہاکم، اللہ تم کو منع کرتا ہے، ان تحلفوا بآبائکم، کہ اپنے باپ دادا کی قسمیں کھاؤ، تم کو اللہ منع کرتا ہے۔ فمن کان حالفا، پس اگر کسی کو قسم کھانا ہی ہے، فلیحلف باللہ، تو اللہ کی قسم کھانا چاہیے، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ، ورنہ بس چپ ہو جانا چاہیے، چپ ہو جانا بہتر ہے، اور قسم کھانا ہی ضروری ہے تو اللہ کی قسم کھائے، آبا و اجداد کی قسم نہ کھائے۔ قرآن کی قسم بھی کھانا منع ہے، صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، وہ بھی ضرورت پڑنے پر۔ بات یہاں ختم ہو گئی۔ یہاں سے امام بخاری ایک نیا عنوان قائم کرتے ہیں، اس نئے عنوان میں ایک لفظ آیا ہے، ما یجوز من الغضب والشدہ، یہ باب ہے اس چیز کا کہ کیا جائز ہے غضب اور شدت اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، یعنی کسی آدمی کو اللہ کی خاطر غصہ آ رہا ہے، اللہ کے حق کی خاطر، جیسے کوئی آدمی اللہ کے حق تلفی کر رہا ہے اور یہ اللہ کی وجہ سے اس بندے پر غصہ کر رہا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ امام بخاری اس عنوان کے تحت پوری بات یوں کہتے ہیں، کیا جائز ہے غضب کا اظہار اور شدت اللہ تعالیٰ کے امر کے لیے؟ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے، جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، سورہ تحریم پارہ 28 کی آیت ہے، مجاہد کرو یعنی مجاہدہ کرو کفار کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ، اور سختی کرو ان پر، وغلظ علیہم کے معنی ان پر سختی کرو۔ اور ایک دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے وَلِجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، یہ دوسری آیت میں موجود ہے۔ امام بخاری یہ ساری آیتوں کو لے کر ایک طویل مضمون ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کافروں کے حق میں، منافقوں کے حق میں غلظت کرنا، شدت کرنا، سختی کرنا، یہ اللہ کو اس لیے پسند ہے کہ اس کفر پہ اللہ راضی نہیں ہے، اللہ ناراض ہے، کتنا ناراض ہے۔ یہ 4-5 حدیثیں سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا، اور ایک طویل حدیث آ رہی ہے، جہنم میں جہنمیوں کو لے جاتے وقت
جتنا کافر بدکیں گے اور جہنم میں جانا نہیں چاہیں گے، نفرت کریں گے جہنم سے، بدک کر بھاگیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جب دنیا میں تم کفر اور شرک کرتے تھے تو اللہ کو اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جتنا تم کو جہنم میں لے جاتے ہوئے غصہ آتا ہے۔ یہ تشبیہ پارہ 24 کے اندر موجود ہے۔ لمقت اللہ اکبر من مقتکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ یہ آیت کے تحت میں یہ حدیث ملے گی۔ یہ سب حدیثیں امام بخاری یہاں پر لا رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں سے کئی حدیثیں آ رہی ہیں مسلسل۔ پہلی حدیث، دروازہ لگا دو نا بھائی، تھوڑا آواز آ رہی ہے۔ اب یہاں سے کئی حدیثوں کو لا رہے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اس حال میں کہ گھر میں پردہ تھا، قرام، وفی البیت قرام۔ قرام کے معنی پردے کے آتے ہیں۔ اس پردے کے اوپر کیا تھا؟ تصویر، قرامن فیہ صور۔ جب آدمی گھر میں پردہ لگاتا ہے تو خوبصورتی کے لیے اس میں تصویریں ہوتی ہیں۔ اب وہ تصویریں جاندار ہیں یا غیر جاندار ہیں وہ تو ہم حکیموں سے، فقہا سے پوچھیں گے۔ اس زمانے میں کہاں تھا؟ تو وہ گھر میں جو تصویر تھی اس پردے میں لٹک رہی تھی۔ فتلون وجہہ، تو آپ کا چہرہ متلون ہو گیا۔ تلون لون سے بنا ہے، لون کہتے ہیں رنگ کو، چہرہ رنگین ہونا یعنی غصے سے ہمارے پاس کہتے ہیں لال پیلا ہو جانا، یہ ہے تلون۔ تلون مزاجی بھی لوگوں کے سامنے بولا جاتا ہے، چہرے پر غصے کے آثار۔ صحابہ کہتے تھے ہم صحابہ حضور کے چہرے پر پہچان لیتے تھے کہ آپ غصے میں ہیں، غصے سے چہرے کو ہم فرق محسوس کر لیتے تھے۔ ثم تنال الستر، پھر آپ نے اس پردے کو ہاتھوں میں لیا، فہتکہ، اور اس کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ وقالت، وہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یصورون هذه الصور، قیامت میں سب سے زیادہ عذاب لوگوں میں اس کو ہوگا جو اس تصویر کو بنانے والے ہیں، اس تصویر کو بنانے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ سخت مصورون کو ہوگا، تصویر کشی۔ مگر تصویر کسے کہتے ہیں یہ لوگوں میں نہیں معلوم ہے۔ تصویر وہ چیز ہوتی ہے جو قائم بنفسی ہو، خود بخود موجود ہو۔ لائٹ چلی گئی تو وہ ختم ہو جائے تو وہ تصویر نہیں ہے، وہ لائٹ جانے کے بعد، فوکس کے بعد بھی خود بخود قائم بنفسی ہی رہے تو اس کو تصویر کہیں گے، چاہے وہ پتھر پہ ہو چاہے وہ کاغذ پہ ہو۔ جو تصویر پانی پہ ہوتی ہے، آدمی ہٹ گیا تو تصویر پانی کی ہٹ جاتی ہے، یا آئینے میں تصویر آتی ہے، ہٹ گئے سامنے سے تو آئینے میں تصویر نہیں آتی ہے تو وہ تصویر مراد نہیں ہے، تصویر وہ عکس نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت لائے ہیں، ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اتا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لتأخر عن صلاة الغداة من اجل فلان، کہا میں تاخیر کر گیا فجر کی نماز سے فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، مما یطیل بنا، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ لمبی نماز پڑھ رہا تھا۔ قال، راوی کہتے ہیں، فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط اشد غضبا فی موعظۃ منہ یومئذ، میں نے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی زیادہ سخت غضبناک نصیحت کرتے ہوئے اس دن سے زیادہ۔ یعنی امام کی نماز طویل ہو اور لوگ نماز چھوڑ کے بھاگ جائیں، یہ حضور کو بالکل پسند نہیں۔ آپ نے کہا، اے لوگو،
یا ایھا الناس ان منکم منفرین، بے شک تم میں سے بہت سے لوگ، منفرین کے معنی نفرت کرنے والے ہیں، مطلب نفور بدک کر بھاگنا مراد ہے۔ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ، تو تم میں سے جو بھی نماز پڑھائے لوگوں کو، فَلْيَتَجَوَّزْ، تو چاہیے کہ ہلکی پھلکی پڑھائے۔ تجوز کے معنی ہلکی پھلکی پڑھانا۔ ہلکی پھلکی کو اردو نہیں سمجھا تو ہلتے ہوئے نماز پڑھنا سمجھا اس نے۔ ہلکی معنی ہلتے ہوئے اور پھلکی معنی منہ پھلا کے، انہوں نے ترجمہ غلط کر لیا۔ تو یہ ہلکی پھلکی نہیں مراد ہے، اس سے تخفیف، نماز کو جلدی ختم ہونا۔ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالْكَبِيرَ، کیونکہ نماز میں بہت سے مریض ہوتے ہیں، بہت سے بوڑھے ہوتے ہیں، وَذَا الْحَاجَةِ، اور حاجت مند ہوتے ہیں۔ حضور خود جب سنتے تھے کہ کوئی بچہ رو رہا ہے تو نماز کم پڑھاتے تھے، چھوٹی کر دیتے تھے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، اس کی ماں بچے کے رونے سے تکلیف میں ہوگی، تو نمازی کی ان تکلیفوں کا خیال کرنا۔ اس کے بعد ایک اگلی حدیث آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت نقل کی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، انہوں نے کہا بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رأى فی قبلۃ المسجد، ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، دیکھا مسجد کے قبلہ کی جانب میں نخامہ، نخامہ کے معنی بلغم جمع ہوا، کسی نے تھوک دیا دیوار پہ وہ جم گیا، اس جمے ہوئے کو نخامہ کہتے ہیں۔ نخامہ کبھی ناک سے نکلتا ہو یا منہ سے نکلتا ہو، راستہ الگ الگ ہے لیکن جگہ ایک ہے نکلنے کی، وہ ہے نخامہ۔ فحکھا بیدی، اپنے ہاتھوں سے حضور نے اسے کھرچ دیا۔ حکا کھرچنا، حکا یا حکو کے معنی کھجلانا بھی آتا ہے، کسی کو خارش ہوتی ہے تو جو کھجلاتے ہیں نا اس کو بھی حکا کہتے ہیں، کنگھا کو بھی حکا ہی کہتے ہیں کیونکہ اس سے بھی کھجلی دور ہوتی ہے۔ فحکھا بیدی، اپنے ہاتھوں سے آپ نے اسے کھرچ دیا۔ فتغیظ، اور چہرے پہ غصہ آیا، غیظ و غضب آیا۔ پھر کہا ان احدکم اذا کان فی الصلاۃ، تم میں سے کوئی شخص جب نماز میں ہو، فإن اللہ حیال وجہی، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، نمازی کے سامنے اللہ ہوتا ہے۔ حیال، حیال معنی سامنے۔ فلا یتنخمن حیال وجہہ فی الصلاۃ، تو بلغم نہ تھوکے نماز میں اپنے چہرے کے سامنے۔ سامنے اللہ ہے، دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، پیچھے فرشتہ ہے، تو تھوکنا کہاں؟ لکھا ہے اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوکنا، بائیں پاؤں کے نیچے کوئی کپڑا ہو یا کوئی کاغذ ہو اس میں تھوک کے پاؤں کے نیچے رکھ لینا، یا عمل کثیر کے بغیر کسی جیب میں رکھ لینا، یہ بھی درست ہے۔ تو یہاں حدیث میں غصہ آیا حضور کو وہ بلغم دیکھ کر۔ اب تیسری حدیث لا رہے ہیں، زید بن خالد الجہنی کی روایت ہے۔ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لقطہ کے بارے میں۔ لقطہ کہتے ہیں گرا پڑا سامان، کہیں پڑا ہوا ہے، وہ لقطہ کا سامان کیا کریں؟ فقال عرفھا سنتن، تو آپ نے کہا اس کو 1 سال تک پہچان کرواؤ۔ عرفھا، پہچان کرواؤ، کس کی تھیلی ہے یہ، کس کی گھڑی ہے یہ، کس کا سامان ہے یہ، 1 سال تک اعلان کرتے پھرو۔ ثم اعرف، پھر پہچان کراؤ، وکاءھا و عصافھا، وکاؤن کے معنی بندھن کے آتے ہیں اور عفاس کے معنی تھیلی کے آتے ہیں، اس کا بندھن دکھاؤ، اس کی تھیلی دکھاؤ تاکہ لوگوں کو پہچان ہو جائے۔ ثم استنفق بها، پھر اس کو خرچہ کر لو۔ فإن جاء ربها فأدها إليه، اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو ادا کر دو۔ بس ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول، فضالۃ الغنم، بکری اگر گم جائے تو کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا خذها، اس کو تم پکڑ لو، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، کیونکہ وہ بکری یا تو تمہارے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے ہے یا بھیڑیا کے لیے ہے۔ اگر تم نے نہیں پکڑا، بھائی نے نہیں پکڑا تو بھیڑیا کھا جائے گا، اس کے کھانے سے اچھا ہے کہ تم کھاؤ تمہارا بھائی کھائے۔
بس ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول فضالت الابل، اگر اونٹ گم جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضور کو غصہ آ گیا۔ غصہ کیوں آیا؟ کیونکہ بکری مسکین جانور ہے اور اونٹ پہلوان ہے، کانٹا کھا لیتا ہے، کہیں بھی رات گزار لیتا ہے، پیٹ میں پانی ہفتے بھر کا ہوتا ہے، چلنے کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو بکری پر اس کو قیاس کر کے پوچھتا ہے کہ اونٹ کا حکم کیا ہے؟ تو اس کو غصہ آ گیا۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی احمرت وجنتا، اتنا غصہ آیا کہ آپ کے دونوں کلے سرخ ہو گئے۔ احمرت سرخ ہو گئے، وجنتا آپ کے دونوں کلے، او احمر وجہہ یا آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، راوی کو شک ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا ما لک ولہا معہا حذاؤہا وسقاؤہا حتی یلقاہا ربہا، تجھ کو کیا فکر پڑی ہے اس کے ساتھ اس کا جوتا ہے، مطلب پاؤں اچھا ہے، وہ سقاؤہا اس کا پانی ہے، مطلب پیٹ میں پانی ہے ایک ہفتے کا۔ اونٹ کے پانی کو صحابہ ذبح کر کے پیتے تھے، اتنا صاف پانی ہوتا ہے پیٹ میں، اور 7 دن کا پانی اسٹاک میں ہوتا ہے۔ یہ حیات الحیوان میں لکھا ہے امام دیمیری نے، 7 دن کا پانی اس کے پیٹ میں اسٹاک ہوتا ہے، تو پانی اچھا اس کے پیٹ میں، پیسہ نہیں مرے گا، جوتا اچھا ہے، کانٹا نہیں چبھے گا، حتی یلقاہ ربہا، یہاں تک کہ اس کا مالک آئے گا اس کو لے لے گا۔ تو بکری کا حکم اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اسی حدیث کو کئی سندوں سے پیش کرنے کے بعد ایک حدیث اور لا رہے ہیں 2 سندوں کے بعد۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا احتجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجیرتن، احتجرہ کے معنی حجرہ بنانا کپڑے سے، جیسے ہمارے اعتکاف کپڑا کھینچ کے رکھتے ہیں تاکہ معتکف کمرے میں ہو جائے، تو اس کو حجرہ بنانا کہتے ہیں، کپڑے سے۔ احتجرہ حجرہ بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا حجرہ مخصفتاً او حسیراً، یا تو مخصفہ کہتے ہیں چٹائی کو، یا پھر کسی خاص کپڑے سے جس کے اندر آپ نماز پڑھ سکیں، یعنی معمولی کپڑا یا پھر معمولی چٹائی۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الیہا، نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے، نماز پڑھنے کے لیے اس کی طرف۔ فتتبع الیہ رجال، تو کچھ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ وجاؤ یصلون بصلاتی، اور لگے نماز پڑھنے نبی کی نماز۔ ثم جاؤ لیلتاً، پھر وہ آئے رات میں۔ فحضروا، سب کے سب حاضر ہوئے۔ وابطأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہم، اور پیچھے ہٹ گئے اللہ کے رسول ان لوگوں سے، یعنی نماز سے پیچھے ہٹ گئے۔ فلم یخرج الیہم، نکلے ہی نہیں ان کے واسطے۔ فرفعوا اصواتہم، لوگوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں کہ حضور سو گئے، حضور جگ رہے ہیں، کوئی کچھ بولتا کوئی کچھ بولتا، تو آوازیں لوگوں کی اٹھنے لگیں۔ وحسب الباب، وحسب الباب کے معنی دروازے پر کچھ پھینکا، کسی نے کنکری پھینکا ہوگا، چھوٹی کنکری، اس کو حسب کہتے ہیں، چھوٹی کنکری پھینکا دروازے پر تاکہ اندر آواز جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف غصے میں نکلے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال بکم صنیعکم، حضور نے کہا مسلسل تمہارے ساتھ تمہاری حرکتیں میں دیکھ رہا ہوں۔ حتی ظننت انہ سیکتب علیکم، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ نماز تم پر فرض ہو جائے۔ فعلیکم بالصلاۃ فی بیوتکم، تو تم پر لازم ہے کہ نماز گھروں میں جا کے پڑھ لو۔ فإن خیر صلاۃ المرء فی بیتہ، کیونکہ آدمی کی بہترین نماز اس کے گھر میں ہے۔ الا الصلاۃ المکتوبہ، مگر فرض نماز، یعنی فرض نماز مسجد میں ہے، ورنہ تمام نمازیں اس کی گھر میں افضل ہیں۔ اسی حدیث کو لے کر کہا ہے فقہا نے سنتیں نوافل گھر میں پڑھنا چاہیے تاکہ گھر قبرستان نہ بن جائے، اور گھر والوں کو بھی نماز میں ہونے سے ان کو ایک عادت ہوگی کہ بڑوں کو دیکھ کر چھوٹے سیکھتے ہیں۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ہونا ظاہر کر دیا گیا۔ ان تمام حدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ غصہ کب کب جائز ہے، یہ ان جگہوں بتا دیا ہے، مناسب موقع پر غصہ کرنا درست ہے۔ اس کے بعد اگلا عنوان اسی سے متعلق آ رہا ہے کہ غصے سے پرہیز کرنا، مگر یہ تھوڑا لمبا بیان ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ ہفتے میں رکھیں گے، ابھی 3 منٹ باقی ہے۔
کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ فنکشنز میں مولانا ویڈیوگرافی لینا کیا ممنوع ہے یا کبھی کبھی لے سکتے؟ نہیں، وہ تو بالکل درست نہیں ہے، لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں درست ہے؟ کیونکہ اس میں صرف مرد نہیں ہوتے، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اب وہ لینے کے بعد میں کون دیکھتا ہے کون نہیں دیکھتا ہے، آپ کیسے فرق کر سکیں گے؟ اس لیے بالکل حرام ہے، فقہا نے اس کو حرام ہی لکھا ہے۔ جی، کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، گھر والے فلم دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اس کو ذرا سختی سے ہم سختی اس وقت نہیں کرنا، اٹھا کے پھینک دینا باہر اس کو۔ سختی اس کو نہیں کہتے ہیں کہ ہم بولنا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، وہ چیز رہنا کیوں گھر میں جس سے خطرہ ہے؟ رہنے نہیں، گھر میں نکال کے پھینک دینا۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جو تیری نافرمانی کرتا ہے ہم اس سے ترک تعلق کر لیتے ہیں، ہم اس گھر میں نہیں رہتے۔ ہاں، کبھی کبھی چھوٹے بچے کارٹون دیکھ لیتے ہیں، وہ کچھ الگ چیز ہے۔ میرا گمان یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگ میں تھے، میرے کو ایسا لگتا تھا کہ آپ کی امامت میں پورے صحابہ نماز پڑھتے تھے، تو مطلب کہ ایسا نہیں تھا کیا؟ مطلب جیسا امام معاذ جب بھی مدینہ میں رہتے تھے کیا کہیں اور؟ یہ دیکھو، جو امام ہوتا ہے اس کو امامت کرنا ہی پڑتا نا۔ حضور پورے مدینہ والوں کو جمع نہیں کر سکتے نا ہر وقت۔ چھوٹا ہی تھا نا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ مدینہ کے باہر بھی قبیلہ بنو سلمہ تھا، اس نے حضور سے کہا کہ ہمارا گھر بہت دور ہے، ہم کو آنے میں تکلیف ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم مدینہ میں مسجد کے قریب گھر بنا لیں۔ حضور نے کہا جب تم یہاں آؤ گے بسو گے تو وہاں اجڑے گا نا، وہ اجڑنا ہم کو پسند نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ مسجد کے قریب آنے کے لیے مدینہ کے اطراف سے اجڑنا شروع ہو جائے، تو مطلب تھا کہ ان کو دور لگتا تھا، اسی واسطے تو نہیں آنا چاہ رہے تھے وہ۔ اور آج بھی آپ مدینہ کے اطراف میں جو آبادی ہے اس کو اوالیہ مدینہ کہتے ہیں۔ آپ چلتے چلتے تھک جائیں گے، اگر عادت نہیں ہے آپ کی تو آپ نہیں جا سکتے، ایک وقت نہیں جا سکتے۔ الگ مسجد ہے، الگ امام ہے، کئی مسجدیں تھیں۔ ماں بتائے نا، حاتب ابن ابی بلتا بدری صحابی، انہوں نے لکھے تھے۔ سورہ ممتحنہ پڑھ لو، ممتحنہ 3 رکوع ہے، 3 رکوع پڑھ لو۔ ہاں وہی تو ہے، عمر کو ہی دکھائی دیا جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ان کے بچوں کی حفاظت کریں گے اس کے بدلے میں، اور نبی کا بگڑنے والا کچھ نہیں ہے کیوں اللہ ساتھ میں ہے، یہ خلاصہ اس کا۔ جی، ایسا سامان جو گم ہو سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے، اس کو اٹھا لو، مالک تک پہنچاؤ، لیکن جس سامان سے کوئی خطرہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، مالک آئے گا خود لے جائے گا۔ جیسے کار کھڑی ہے باہر، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کار آئے گا لے جائے گا۔ ہاں اسکوٹر ہے، خطرہ ہے، اس کو ہٹا دے کنارے کر دو۔ مطلب جو سامان چوروں کے لیے خطرہ ہے، مالک کو نہیں مل سکتا، چور لے جائے گا، آپ اس کی حفاظت کرو، لے لو اپنے قبضے میں۔ لیکن جو چیز خطرے میں نہیں ہے، اور کاہے کو واسطے؟ تم اگر نہیں لیں گے تو تیرے بھائی کو نہیں ملے گی، تو بھیڑیا کھائے گا، تو بھائی آنے تک تیرے قبضے میں رہنا چاہیے، 1 سال تک اس کو لوگوں تک پہنچانا۔ 1 سال کے بعد کوئی نہیں آیا تو تم کاٹ کے کھا سکتے ہو، اور مالک پھر آ گیا تو اس کے بدلے میں اس کو پیسہ دے سکتے ہو۔ تب بھی موقعہ ہے۔ وہ پڑوسیوں کے لیے، جہاں تک آواز جاتی ہے ان کے لیے ہے، مؤذن کی آواز جاتی جہاں تک، لاؤڈ اسپیکر کی ویلیو نہیں، یہ تو نقلی چیز ہے۔ بازو نہیں بول رہا ہوں میں، پڑوسی بولتا ہوں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ بلا مائک کے مؤذن کی آواز کان تک جہاں جاتی ہو وہ سب پڑوسی ہیں۔ مصلی ہو یا مسلح ہو، اگر جماعت ہو رہی ہے اور اذان کی آواز جا رہی ہے تو پڑوسی ہے، اس کو آنا چاہیے۔
مائی کی ویلو نہیں بتا دیا پہلے. ایک حدیث ہے کہ غیر ملت پہ حلف لینا، دوسرے ملت پہ حلف لینا مطلب یہ ہے اسلام میں حلف صرف اللہ کی ہے. اللہ کی ہے. اب دوسرے یہ مسلک میں جائے گا تو قرآن کی ہوگی، سر کی ہوگی، بیوی کی ہوگی، محبوب کی ہوگی، کسی کی بھی ہو سکتی، لیکن آج اور رضا میں اگر قسم ہے تو پھر سے کلمہ پڑھو بولے کہ کیونکہ کفر ہے وہ. لیکن غیر ملت کی قسم ہے تو اس پہ کیا ہے حدیث میں کہ کلمہ یہی ہے اس کی وضاحت یہی ہے، اس پہ بھی وہ بھی وصیت کلمہ پڑھنا. مولانا یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، معذبین جگہ نماز پڑھتے تھے، وہ تو فرضی تھے نا، نفل کو تو امامت نہیں کرتے تھے.